أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پس وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا کہ اترو اس سے سب، پس جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو وہ جہنم والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم احباب، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ رب العزت نے دو حصوں میں سورت کا دعویٰ ذکر فرمایا تھا۔ آیت نمبر 21 کی ابتدا میں دعوے کا پہلا حصہ ذکر فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں بندگی اپنے رب کی کرو۔ آیت نمبر 22 کے آخر میں دعویٰ کا دوسرا حصہ ذکر فرمایا گیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو برابر یا شریک نہیں بنانا۔ دعویٰ کے ان دونوں حصوں کے درمیان کچھ دلائل بھی ذکر کیے گئے، لیکن اہل شرک سے توحید برداشت نہیں ہوتی، تو جس وقت قرآن حکیم میں یہ توحید والی بات ذکر ہوئی، شرک کا رد ہوا، تو وہ بھڑک اٹھے اور اشکالات اور شبہات پیدا کرنے لگے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک اللہ رب العزت نے ان کے دو شبہات کے جوابات دیے۔ پھر آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ مزید دلائل ذکر فرمائے۔ کچھ دلائل آیت نمبر 21 اور 22 میں آ چکے تھے، اب شبہات کا جواب دینے کے بعد کچھ اور دلائل ذکر فرمائے۔ جس وقت آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر کچھ مزید دلائل ذکر فرمائے گئے تو ان کے ضمن میں آخر کے اندر یہ الفاظ آگے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس جملے کے اندر اللہ رب العزت کے علم محیط کا تذکرہ ہوا، کلی علم کا تذکرہ ہوا۔ تو جب اللہ رب العزت کے علم محیط کا تذکرہ ہوا، اللہ رب العزت کے کلی علم کا تذکرہ ہوا، تو ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرمانا چاہا کہ اللہ ہی ہے یہ محیط علم والا، اللہ کے سوا اس طرح محیط علم والا کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کلی علم رکھتے ہیں، اس طرح کوئی اور نہیں ہے کہ جو کلی علم رکھتا ہو۔ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک اللہ رب العزت نے فرشتوں کا، انسانوں کا اور جنات کا تذکرہ کیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں۔ دیکھو چیزیں سامنے بھی موجود تھیں، پھر بھی ان کے نام نہیں بتا سکے۔ جنات عالم الغیب نہیں، ابلیس جن تھا، اگر اس کو معلوم ہوتا کہ ایک سجدے کے انکار سے میرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں برسنی ہیں اور مجھے مردود قرار دیا جانا ہے، آخرت میں بھی میرے لیے جہنم ہونی ہے، تو وہ سجدے سے انکار نہ کرتا۔ انسان بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہوتے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، تو ان سے بھول نہ ہوتی، درخت کا پھل نہ چکھتے۔ تو یہ تین مخلوقات جو کہ باقی مخلوقات کی نسبت اشرف ہیں، جب یہ تینوں مخلوقات بھی عالم الغیب نہیں ہے، کلی علم رکھنے والی نہیں ہے، علم محیط والی نہیں ہے، تو پھر کوئی اور مخلوق جو کہ دیگر مخلوقات تو ہیں بھی چھوٹی، تو وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتی ہیں یا علم محیط کی حامل ہو سکتی ہیں؟ تو یہ آیت نمبر 39 تک یہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ آج کے درس کے اندر جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں تو وہ بھی اسی تسلسل کے اندر آ رہی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ جس وقت بھول ہو گئی، درخت کا پھل چکھ لیا، زمین پر اتارے گئے، پریشان ہیں، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی علم محیط حاصل کوئی نہیں نا، تو معلوم نہیں کہ کن لفظوں سے میں دعا کروں تو میرا اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ نے خود کلمات سکھلائے، تو اللہ رب العزت خود کلمات سکھلا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات پھر عالم الغیب تو نہ ہوئے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، حضرت آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، جن کلمات کے ذریعے انہوں نے جب دعا کی تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بعض لوگ مستدرک حاکم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کی، تو اس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا ہے، تو آپ کو ان کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت یا اللہ تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ عرش کے پایوں کے نیچے
عرش کے پایوں پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ تو نے اپنے عرش کے اوپر جو نام لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ، تو یہ کوئی سب سے تجھے محبوب ہستی ہوگی، تبھی تو نے نام لکھا ہے، تو اس لیے میں نے اس نام کا جو ہے وہ وسیلہ دیا ہے۔ تو یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ روایت جو ہے یہ ذکر کر رہی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے خود گویا کہ اپنی رائے سے وہ دعا کی تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو ابھی ان کو پیدا تک بھی نہیں کیا ہوا، تو تمہیں ان کا کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے اپنی رائے سے دعا کی، یہ روایت یہ کہہ رہی ہے، جبکہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ روایت قرآن حکیم کے ان الفاظ کے سراسر خلاف چل رہی ہے۔ روایت کے اندر راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم پرلے درجے کا کذاب راوی ہے۔ روایت ذکر کرنے والے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ، مستدرک حاکم کے اندر انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے، لیکن خود امام حاکم رحمہ اللہ کا اس بندے کے متعلق یہ کہنا ہے کہ یہ من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو خود امام حاکم رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی روایت نقل کی ہے، تو وہ خود بھی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع روایتیں من گھڑت روایتیں نقل کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی روایت جو ہے وہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ دیگر ائمہ انہوں نے بھی اس روایت کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت روایت قرار دیا ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ایک چیز ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک من گھڑت روایت ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر کردہ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، جبکہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ وہ کلمات تک بھی ذکر کر دیے ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے دعا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے بھی کہا اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا کہ یہ جو ہم نے پھل چکھ لیا یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہماری جانوں پر، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان والے ہو جائیں گے۔ تو قرآن حکیم نے خود وہ کلمات ذکر کیے ہیں کہ کن لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی گئی تھی، اور ان کلمات کے اندر کوئی واسطہ وسیلہ قرآن حکیم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو پھر ایک من گھڑت روایت کو لے کر واسطہ وسیلہ بنانا تو یہ قطعاً جو ہے وہ غلط چیز ہے۔ ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ دیا، حضرت علی کا بھی، حضرت فاطمہ کا بھی، حضرت حسن کا بھی، حضرت حسین کا بھی، تو ان ساروں کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کی۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے اندر بھی عمر بن ثابت بن ہرمز یہ پرلے درجے کا کذاب اور وزار راوی ہے جو حدیث سے گھڑتا ہے اور انتہائی غالی سے شیعہ ہے، جو کہ اسلاف کو گالیاں تک دیا کرتا تھا۔ تو یہ اس قسم کے بندے کی روایت ہے۔ تو ایک طرف قرآن حکیم کا بیان ہے اور دوسری طرف غالی سے جو ہے لوگوں کی اور کذاب لوگوں کی روایتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کذاب لوگوں کی روایتیں نہیں لی جا سکتی۔ جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وہی جو ہے وہ حق ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں کہ فلاں نبی نے یہ دعا کی، فلاں نبی نے یہ دعا کی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کے علاوہ
ویسے بھی امت محمدیہ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کئی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، قرآن حکیم کے اندر بھی کئی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی کئی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، لیکن کسی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ایسی حدیث کے جو صحیح سند سے ثابت ہو، کسی ایک صحیح حدیث کے اندر بھی یا کسی آیت قرآنی کے اندر بھی کوئی ایک دعا بھی ایسی ثابت نہیں ہوتی کہ جس میں کسی شخصیت کے وسیلے کا جو ہے وہ ذکر ہو۔ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے وسیلہ کے قائل ضرور ہیں، لیکن جائز وسیلہ کے قائل ہیں۔ جہاں جہاں قرآن و حدیث سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے اس وسیلے کے ہم قائل ہیں، لیکن جہاں قرآن و حدیث میں جس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس وسیلے کو ہم نہیں مان سکتے۔ شخصیات کا وسیلہ نہ کسی آیت میں ثابت ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس لیے کسی شخصیت کا وسیلہ جو ہے تو وہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کا وسیلہ دینا یہ قرآن حکیم کی روح سے جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اپنے ایمان کا وسیلہ دینا اس کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے۔ سورۃ آل عمران اللہ میرے خیال میں مجھے حوالے میں مغالطہ لگے کہ سب رہنمائی کریں گے۔ ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، جی ہاں جی، لیکن آیت نمبر میرے ذہن سے جی ذرا دیکھ لیجیے، جزاکم اللہ۔ آیت نمبر 193 جی جزاکم اللہ۔ مجھے آیت نمبر کے اندر کچھ تھوڑا ڈاؤٹ لگے تھے جی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا جو کہ ایمان کی ندا کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ ایمان کا تذکرہ ہوا، ساتھ یہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں نا تو اب ہمارے گناہ بھی تو بخش دینا۔ تو یہ ایمان کا باقاعدہ جو ہے وہ وسیلہ وہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، تو ہم اپنے ایمان کا وسیلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دعا کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے نا، تو یہ لفظ استعمال کرنا بھی ہم جائز سمجھتے ہیں کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے اس کے وسیلے سے ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وسیلہ، تو وہ ایمان کا وسیلہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، تو ایمان کے وسیلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اس میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے، دیگر انبیاء کا نام آ جائے اس میں ہم حرج نہیں سمجھتے، لیکن صرف کسی کی ذات اور شخصیت کی کا اپنا وسیلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ سورہ سبا 34ویں سورہ مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 37، 22واں سپارہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد کوئی ایسے ہیں کہ جو تمہیں مرتبے کے اندر ہمارے قریب کر دیں، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جس نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے۔ تو یہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ کا وسیلہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔
تو ہم ایمان کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی مانتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ 3 لوگ ایک غار کے اندر جو ہے وہ آگے، اور غار کے اوپر ایک پتھر جو ہے اس کے دہانے پہ آ گرا تھا، راستہ بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کے وسیلے کے ساتھ دعا کی اور وہ پتھر جو ہے وہ آگے سے ہٹ گیا اور دعا قبول ہو گئی۔ تو اعمال کا وسیلہ یہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارا عمل ہے، تو اس کا وسیلہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایمانیات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا جائز سمجھتے ہیں کہ یا اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے اس کے وسیلے سے یہ معاملہ حل ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ جو ہمیں محبت ہے، جو عقیدت ہے، یا اللہ ان کا جو احترام ہمارے دلوں میں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اعمال ہیں۔ یہ عقیدت، احترام رکھنا یہ ہمارا اپنا عمل ہے، محبت رکھنا یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ لیکن شخصیت کا وسیلہ کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ کام ہو جائے، وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ شخصیت کا وسیلہ جو ہے کہ نبی اکرم کے وسیلے سے ثابت ہو جائے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کہ کام تو نے کرنا ہے لیکن ان کے ذریعے کر دے، تو وہ والا وسیلہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، دعا کے اندر اللہ رب العزت کے نام لینا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو یہ دعاؤں کے اندر اللہ کے نام لینا، سورہ فاتحہ تعلیم المسئلہ ہے، دعا کا طریقہ سکھلاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اپنے نام ہی ذکر کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے اللہ نے نام ذکر کیے ہیں، اور ناموں کے ساتھ جو ہے پھر آگے ذکر فرمایا کہ پھر یوں دعا کیا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کیا کرو۔ تو بہرحال اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرنا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ ایک صحابی نے آ کے تیزی سے آ کے دعا شروع کر دی، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا شروع کی، اور انہوں نے باقاعدہ پہلے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کی، درود شریف پڑھا، اور پھر دعائیہ کلمات شروع کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ آپ نے اچھے انداز میں جو ہے وہ دعا کی ہے۔ تو درود شریف جو ہے اس کا وسیلہ کہ یہ دعا سے پہلے پڑھا جائے، بعد میں پڑھا جائے، یہ بھی ایک وسیلہ بنتا ہے، یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ کسی مرحوم کی قبر پہ جا کے دعا کروانے کا نہیں کہہ سکتے، زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ ایک جائز وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی دفعہ درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے، ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اپنے دور خلافت میں کہ قحط آ گیا اور بارش نہیں ہو رہی کئی دن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے نا، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ بارش کی دعا کر دیں، لیکن اب وہ تو فوت ہو چکے، آپ ان کے چچا ہیں، تو اب ہم آپ سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ اگر حضرت عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر سے بھی دعا کی التجا کی جا سکتی ہے، دعا کی اپیل کی جا سکتی ہے، تو پھر دعا مدینہ کے اندر ہی قبر موجود تھی نا، پھر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ قبر پہ چلے جاتے۔ لیکن حضرت عمر فاروق باقاعدہ حضرت عباس کے پاس گئے ہیں اور ان سے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ موجود تھے ہم ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اب آپ ان کے چچا ہیں تو ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔
تو زندہ بزرگوں سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے سے چھوٹوں سے دعا کروانا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ اپنے سے چھوٹوں سے، مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے ہوں، عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں، ان سے دعا کروانا یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب حضرت عمر فاروق کا درجہ ظاہر بات ہے کہ بہت نیچے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو لیکن اپنے سے چھوٹے کو وہ جو ہے دعا کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بلکہ پوری امت کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہوئی ہے کہ میرے لیے دعائیں کیا کرو۔ نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے ہمیں کہ یہ دعا کیا کرو۔ اذان کے بعد جو ہم دعا بولتے ہیں تو وہ اذان کے بعد والی جو دعا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی ہے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اپنی امت کو بھی کہا کہ میرے لیے دعائیں کیا کرو۔ تو دعا کا وسیلہ یعنی زندہ افراد سے دعا کروانا یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ تو جو جائز وسیلے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، لیکن جب ہم وہیں تک جائز سمجھتے ہیں جہاں قرآن و حدیث میں ثابت ہو جائے۔ جو وسیلہ قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جب انہوں نے ان کلمات سے دعا کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اس میں سے سب اترو۔ پس بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات یہ زمین پر تشریف لائے ہیں، اور یہ تو پہلے نبی بھی ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو معصوم جو ہے اس سے بھی بھول ہو گئی کہ انہوں نے درخت کا پھل جو ہے وہ چکھ لیا، تو اگلی ساری نسل انسانی جو ہے وہ تو معصوم بھی کوئی نہیں ہونی، ان میں صرف انبیاء نے معصوم ہونا ہے، باقیوں نے تو معصوم کوئی نہیں ہونا۔ تو جب معصوم تک سے بھول ہو سکتی ہے تو جو غیر معصوم ہوں گے تو ان سے بھول تو کیا بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی ہدایت کا بھی تو کوئی جو ہے وہ انداز قائم ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی یہ تلقین فرما دی کہ دنیا میں بھیجا تو جا رہا ہے، لیکن خیال کرنا دنیا کے اندر بس بھول ہی نہیں کرتے رہنا، گناہ ہی نہیں کرتے رہنا، بلکہ میری طرف سے ہدایت کے جو رہنما آئیں گے جن کو میں بھیجوں گا، انبیاء کرام کو میں بھیجوں گا، تو جب بھی کوئی ہدایت کا پہنچانے والا تمہارے پاس آئے اس کی تم نے پیروی کرنی ہوگی۔ نبیوں کی پیروی کرو گے، ان کی دعوت کے مطابق اپنے اعمال کو بناؤ گے تو پھر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن جو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو پس پش ڈال دیں گے، انبیاء آ کر سمجھاتے رہے اور وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع فرمایا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور نجات یہی ہے، اسی میں ہے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دین پہنچایا ہے اس دین کو اختیار کیا جائے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اب وہی قابل عمل ہے، یہ ناسخ شریعت ہے، سابقہ شرائع منسوخ ہو چکی، اب عمل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی ہوگا، تو تبھی نجات ہے۔ اللہ ہمیں اسی کے اوپر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة